اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ بقرہ کی آیات کے اندر یہ واقعہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس طریقے سے گائے کا وہ حصہ، گوشت کا ٹکڑا اس مرے ہوئے انسان کے جسم سے لگاؤ، وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور اپنے قاتل کو بتائے گا کہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے۔ یہ سب منظر دیکھ لینے کے باوجود ان کے بھتیجے نے کہا کہ جو کچھ اس نے بتایا ہے جھوٹ بولا ہے، جو کچھ بتایا ہے جھوٹ بولا ہے، اور نافرمانی پہ وہ تلے رہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اللہ نے پھر ان کے دل جو ہے وہ پتھر یا پتھر سے زیادہ بھی سخت ہو گئے۔ یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے دلوں کے اوپر۔ جب آدمی مسلسل گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کا دل جو ہے وہ پتھر جیسا ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی اچھی بات، نیک بات کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ جیسے چکنی چیز کے اوپر آپ پانی روکنا چاہیں تو وہ نیچے آ جائے گا، گر جائے گا۔ اس طریقے سے ان کے دل سخت ہو گئے، کالحجارۃ، پتھر کی طرح، او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگایا جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی توبہ قبول ہوئی تو وہ نقطہ دھل دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے اپنی نورانیت کو کھینچ لیتے ہیں اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے جتنا قبر حشر کا، موت کا تذکرہ کیا جائے، وہ باتیں اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ حالانکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، نہریں بہہ پڑتی ہیں، پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں نہریں تو نہیں بہتی ہیں لیکن پانی اس میں سے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور تمام پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ان تین مثالیں دی اللہ نے پتھروں کی۔ مفسر لکھتا ہے کہ انسانوں کے دل بھی جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قبر حشر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو جیسے پتھر سے پانی نکلنے لگتا ہے، نہر جاری، ان کے آنسو روکے نہیں رکتے ہیں۔ ایسے بھی دل ہوتے ہیں۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے پتھر میں پانی نکلتا ہے، ایسے نہر نما تو جاری نہیں ہوتے ہیں آنسو، لیکن آنکھیں ڈبڈبا آتی، اس میں سے پانی آ جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے پتھر گر پڑتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے حشر کا، قبر کا تذکرہ سن کے کہ ہم سجدے میں چلے جائیں، گر جائیں، جیسے پتھروں کی گرنے کی صفت ہوتی ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا پتھر کے اندر فہم و ادراک ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ تو مفسر لکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نبوت ملنے سے پہلے میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، مکے کے ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب میں نکلتا تھا تو وہ مجھ کو سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب میں نکلتا تھا جو پتھر مجھ کو سلام کیا کرتے تھے میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ اور فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم نہ سمجھیں کہ ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیسے سمجھتے ہیں؟
کیسے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ تسبیح ہماری بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، اپنے انداز میں تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا مسجد نبوی میں، استوے حنانہ اس کا نام تھا، اس پہ ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا۔ ویسے بھی آپ کو جب خطبہ دینا ہوتا مسجد نبوی میں تو خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا لکڑی کا، اور جمعے میں وہ لایا گیا، رکھا گیا۔ جب آپ اس پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو پھوٹ پھوٹ کر وہ سوکھا تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز جیسے بچہ روتا ہے ایسے پوری مسجد نے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر آئے، اس کو سینے سے لگایا اور ایسے اس کو تسلی دی، سہلایا اس کو کہ اس کا رونا بند ہوا۔ پھر فرمایا کہ اے استوے حنانہ، تو بتا، اگر تو کہے تو میں اللہ سے دعا کر دوں تو تجھ کو ہرا بھرا درخت بنا دے اور کہیں تم کو باغ میں لگا دیا جائے، یا پھر اگر تمہاری خواہش ہو کہ تم میرے ساتھ جنت کا درخت بن جاؤ، دو چیزوں میں سے تم کو کوئی چیز اختیار کرنا ہے۔ تو اس درخت نے کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ جنت کا درخت بن جائیں، یہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو جن چیزوں کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سمجھنے کی اور کیا کہتے ہیں ادراک کی جو ہے سمجھ نہیں ہے، تو ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ نے سب کو ہر طریقے سے الگ الگ، کیا چڑیا اپنی بولیوں میں اپنے آپس میں باتیں نہیں کرتی ہیں؟ باتیں کر لیتی، ہم ان کی بولی نہیں جانتے ہیں۔ چیونٹیاں آپس میں بات نہیں کرتی ہیں، وہ بات کرتی ہیں لیکن ان کے بات کرنے کا انداز الگ ہے۔ شہد کی مکھیاں اتنا بڑا پروگرام بنا کر کے شہد کا چھتا بناتی ہیں، تو کیا ان کے اندر کوئی پلان نہیں، بغیر کوئی گائیڈ لائن کے وہ اتنا بڑا نظام چلاتی ہیں؟ پیور چیز پینے کی، شہد کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ شفا ہے مومنین کے لیے، جو وہ شہد تیار کرتی ہیں۔ تو ان کی بھی بولیاں ہیں، ان کے بھی اصول ہیں، ان کے بھی ضابطے ہیں۔ ایک کوا بول دیتا ہے تو معلوم ہے اس کی برادری کے تمام جمع ہو جاتے ہیں، ان کی بولیاں ہیں اپنی۔ ایک بندر کہیں اپنی آواز میں بول دے اور اس کا کیا پیغام ہوتے ہیں، اس کی برادری کے تمام بندر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جو مفسر لکھتا ہے کہ اس میں جو فرمایا گیا کہ بعض پتھر ایسے کہ اس میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں جس میں سے پانی نکلتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، من خشیت اللہ۔ قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اس قرآن کے بوجھ کو، قرآن کے احکامات کو اٹھانے کے لیے ہم نے آسمانوں پہ پیش کیا کہ کیا تم اس کے احکام برداشت کر سکتے ہو؟ پہاڑوں پہ، والجبال، پہاڑوں پہ ہم نے پیش کیا، سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ارے قرآن جیسے احکامات ہمارے بس کی بات کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کے جو ہے بوجھ کو اٹھا لیا کہ اللہ رب العزت جو اس میں احکام ہیں ہم اس کی پابندی کریں گے، ہم اس کی پابندی کریں گے۔ تو پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر، درختوں کے اندر، جانوروں کے اندر، سب کے اندر اللہ نے اپنے اپنے حساب سے سمجھنے اور بولنے کی اور سب کے ادراک کی جو ہے کیفیت الگ الگ رکھی ہے، ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اور ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے، کیسے وہ حمد و ثنا کرتی ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ان کی حمد و ثنا۔ تو قرآن کریم کے جو ہے تفسیر کرنے والے نے لکھا کہ ایسے ہمارے دلوں کا حال ہے۔ بعض دل جو ہے وہ آنکھیں بہہ پڑتی ہیں نہر کی طریقے سے، بعض آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بعض کا دل چاہتا ہے کہ جب قرآن کا، حشر کا اور قبر کا تذکرہ سنا جائے تو سیدھے ہم سجدے میں چلے جائیں، ایسے بعض پتھر گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیز جان رہا ہے کہ تم کس ارادے سے کیا کر رہے ہو، کس ارادے سے، کس سے میٹھی گفتگو کر رہے ہو، کس سے تلخ گفتگو کر رہے ہو، سب اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور کتنے بڑے بڑے پلان دل میں سجائے ہو، اس دماغ میں بسائے ہو،
اللہ رب العزت کو تمہارے پلانوں کی خبر ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ 100 برس کی پلاننگ دل میں بیٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک پل کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے اللہ کی طرف سے، اور اس کا جب بلاوا آئے گا تو جانا پڑے گا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے مومنین کو کہ مومن لوگ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یعنی یہودی لوگ جن کو توریت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو ان کے بارے میں ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو، دل میں تمنا کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں؟ اور ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے ثم یحرفونہ، پھر جو ہے اس کو بدل دیتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر بدل دیتا ہے، من بعدہ ما عقلوہ وہم یعلمون، عقل اور علم رکھنے کے باوجود بھی ان کی کتاب توریت کے اندر تمام احکام ایسے ہیں جو حرام کو حلال یہ کر دیتے تھے اور حلال کو حرام کر دیتے تھے، چند سکوں کے عوض میں احکام اور مسائل بدل دیتے تھے، حالانکہ وہ عالم تھے، ان کو عقل بھی اللہ نے دی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے کلام کو سن کر کے پھر اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے آپ کے نبی کے اوپر، اپنی کتابوں میں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں ان کو وہ بدل دیا کرتے تھے اور چھپا دیتے تھے لوگوں سے، کہتے تھے اس کا یہ مقصد نہیں ہے، دوسرا مقصد بیان کرتے تھے، لیکن جب مومنین سے ملاقات ہوتی تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں جاتے یعنی اپنے لوگوں میں ہوتے، یہ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہتے ارے تم وہ باتیں ان کو بتا دیتے ہو تو ان کے پاس ان کو ہتھیار مل جائے گا جو حجت بن جائے گا تمہارے اوپر ان کے رب کے پاس، وہ چیزیں نہ بتایا کرو جو اپنی کتاب کے اندر ہے۔ بعض مرتبہ یہودیوں سے مسلمان پوچھ لیتے، مومنین پوچھ لیتے، اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں جو ہے دی گئی ہیں، تو کہتے کہ ہاں یہ نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اب جب ان کے سرداروں کو وہ بات پتہ چلتی تو کہتے کہ ارے یہ باتیں کیوں ان کو بتاتے ہو تم، انہی باتوں کو دلیل بنا لیں گے یہ لوگ، اب کل رب کے پاس جو ہے حجت بنا لیں گے کہ ہاں انہوں نے جو ہے تصدیق کی تھی کہ تمہاری کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو ہے خوشخبریاں دی گئیں، ان کی نشانیاں بتائی گئیں۔ ایسے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ خنزیر اور کتے اور معلوم ہوا بتوں کی پرستش کرنے والے یہ ان کے بھائی ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے یہ ہمارے گھر کی باتیں ان کو کیسے معلوم ہو گئی، یہ تو سب ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ حالانکہ قرآن کریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری چیزیں آگاہ کر دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی کے ذریعے ان کی ہر پلاننگ بتا دی جاتی تھی، اور ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ہماری کتابوں کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے یہ ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، اور شک یہاں سے نہیں کر پاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا سیکھا نہیں تھا، لکھنا آپ جانتے نہیں تھے، 40 سال تک ان کے ساتھ رہے، مکہ میں لوگوں کے سامنے ساتھ میں رہے، اور بس 2-3 چیزیں بچتی تھیں جو کہہ دیتے تھے، کبھی ساحر کہہ دیتے کہ آپ جادوگر ہیں، کبھی کاہن کہہ دیتے، جھوٹا کبھی کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ جھوٹ آپ کی زبان سے کبھی کسی نے سنا نہیں۔ تو یہ کہتے تھے وہ باتیں نہ بتایا کرو جو اپنی کتاب کے اندر ہے، کل یہی باتیں دلیل بنا لیں گے اپنے رب کے پاس، عند ربکم افلا تعقلون، کیا تم لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے ہو، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ اپنے لوگوں کو ڈانٹتے تھے یہ لوگ،
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ بیوقوف اتنا نہیں جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے؟ جن کو تم ظاہر کر رہے ہو اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور جن چیزوں کو تم چھپا رہے ہو اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اب ہم لوگ اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لیں کہ اس دنیا میں گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں کی پوزیشن کیا ہے۔ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے، بعض دل ایسے ہیں کہ دعا مانگنے میں بھی آنکھیں آپ دیدہ نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر نہیں ہے دل کے اندر سب کچھ جاننے کے باوجود۔ بعض دل ایسے ہیں جو اندر سے بے چین ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی قبر حشر کا جو ہے تذکرہ سنتے ہیں تو اندر سے گھبرا جاتے ہیں، بعض کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، بعض کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا کیا کرو تو اللہ کے سامنے رویا گڑگڑایا کرو۔ بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کسی آنکھ سے آنسو نہیں آتے ہیں، رونا نہیں آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم رونے والوں جیسا اگر منہ بنا لو گے تب بھی ہم مان لیں گے کہ تم میرے سامنے رو رہے ہو۔ اس سے بڑا رحمان و رحیم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے میرے رحیم و کریم رب، ہم کو دنیا کی تمام نعمتیں بغیر مانگے دی ہیں۔ مولا ہم نے کوئی فارم نہیں بھرا تھا، ہماری آنکھیں بھی درست ہیں، ہماری زبان بھی صحیح سالم ہے، سننے کی صلاحیت بھی صحیح سالم ہے۔ اللہ ہم صحیح ڈھنگ سے چل سکتے ہیں، پیر ہم کو دیے، اللہ ہاتھ صحیح سالم دیے، اللہ ہر نعمت بغیر مانگے دی ہے۔ مولا تو نے ماں کے پیٹ کے اندر ہماری روزی کا انتظام کیا، ہمیں اس اندھیرے رحم کے اندر پالا، اے اللہ صحیح سالم پیدا کیا۔ مولا اتنی تجھ سے درخواست ہے، اپیل ہے، مولا دنیا میں جب تک زندہ رکھنا، اے اللہ مذہب اسلام پر زندہ رکھنا، قرآنی تعلیمات پر زندہ رکھنا۔ اے اللہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی ہے مولا اس پہ ہم نادم اور شرمندہ ہیں، مولا ہماری ہی خطا ہے، مولا ہماری ہی خطا ہے، مولا ہم تجھ سے ڈرتے نہیں، مولا بے خوف ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری قدرت کو پہچانتے نہیں، اے اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ مولا جب تو اپنے بندے کو کوئی سزا دینا چاہتا ہے مولا ہمارے جسم میں ہی کوئی تبدیلی کر دیتا ہے، مولا ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولا تیرا کہاں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ مولا تیری جیسی ہم کو ثنا ہونی چاہیے، کہاں کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن جیسی بھی کر پا رہے ہیں مولا ہماری حمد و ثنا کو قبول فرما لے، ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے، ہمارے رکوع کو قبول فرما لے، ہمارے کھڑے ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے کلام کی محبت میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، قرآن پاک کے ترجمہ سنانے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے نظم فرما۔ اے اللہ اس قدر مہنگائی ہے، مزدور طبقہ پریشان ہے، رکشہ چلانے والے پریشان ہیں، مولا دہاڑی مزدور پریشان ہے، مولا تو رحم و کرم کے فیصلے فرما، تو رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں مولا ان کے ماں باپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، مولا ان بچیوں کے اللہ نکاح کا مناسب اور شایان شان رشتوں کا نظم فرما دے۔ اللہ ہم نے جو بغیر شادی شدہ بھائی بہن ہیں مولا ان کے مناسب اور شایان شان رشتوں کا نظم فرما دے۔ اللہ ہم نے جو بیمار ہے صحت عطا فرما۔ اللہ کمال بھائی کے بچے کو اللہ صحت کی طرف مائل ہے مولا اس کی فٹنس بڑھ گئی ہے مولا اور شفا عطا فرما۔ اللہ میرے کابش کو اللہ ہر
لمحہ اللہ اس کو صحت کی طرف مائل فرما دے، شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو اور لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کی بیماری کو اللہ صحت میں تبدیل فرما۔ اللہ خصوصاً کمال بھائی، کبیر بھائی، ضمیر بھائی کے بھائی، اے اللہ سعید بھائی، اے اللہ اور جو بیمار ہیں، اے اللہ شاہد بھائی کی والدہ، اے اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اللہ قاری صغیر صاحب کو صحت عطا فرما، یا ارحم الراحمین میری والدہ کو صحت عطا فرما، اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما۔ مولا ہم تیرے دربار میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، مولا ان ہاتھوں کو خالی نہ واپس کرنا، مولا ہم روز مانگیں گے عطا تو ہی کرے گا، کسی نہ کسی دن تو تجھ کو ترس آئے گا۔ مولا ہم تیرے سامنے بھکاری بن کر بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ مولا ہم میں سے جو بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ مرنے کے بعد ایک ایک لفظ کا آدمی محتاج ہو جاتا ہے، مولا ان کی مغفرت فرما، میرے والد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود جتنے لوگ ہیں جن کے عزیز اقارب اساتذہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا